محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے ظرف کے بارے میں پڑھا کہ ظرف سے مراد وہ چیز ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ظرف حقیقی اور ظرف مجازی۔ ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف حقیقی اور ظرف مجازی۔ ظرف حقیقی سے مراد وہ ظرف ہے جو وقت یا جگہ کے معنی پر دلالت کرے۔ اگر وقت کے معنی پر دلالت کرے تو اس کو ظرف زمان، اور اگر جگہ کے معنی پر دلالت کرے تو اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ جیسے صمت یوم الجمعۃ میں یوم ظرف زمان اور جلست خلفک میں خلف ظرف مکان ہے۔ اور ظرف مجازی سے مراد وہ ظرف ہیں جو جار مجرور پر مشتمل ہو، یعنی جار مجرور یہ ظرف مجازی ہے۔ جیسے زید فی الدار، تو اس میں یہ فی الدار، فی جو ہے یہ جار ہے اور الدار مجرور، تو جار مجرور یعنی فی الدار یہ ظرف مجازی ہے۔ ان سب باتوں کے بارے میں ہم نے پچھلے درس میں تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تمرین کریں گے تاکہ ان قواعد کی مزید مشق ہو سکے اور ان میں پختگی آئے۔ تو آئیے تمرین شروع کرتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کرے۔ یہ نیچے ان مکالمہ کی صورت میں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ اے خالد، یا خالدو، جی ہاں، نعم، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ این اخوکا، این اخوکا میں این جو ہے یہ کلمہ استفہام ہے اور یہاں پر مبتدا ہے، اور اخوکا میں اخ جو ہے، اخو جو ہے یہ مضاف ہے، اور کاف ضمیر یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ این اخوکا، میرا بھائی مدرسہ میں ہے۔ اخی فی المدرسۃ، اس میں اخی جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اخ مضاف اور یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، فی المدرسۃ، فی جو ہے یہ جار ہے اور المدرسۃ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن صیغہ اسم فاعل محذوف کے ساتھ۔ ثابتن صیغہ اسم فاعل محذوف، اس میں ہوا ضمیر مستتر و اس کا فاعل۔ ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل یعنی ہوا اور متعلق یعنی فی المدرسۃ سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام، میرا بھائی مدرسہ میں ہے۔ اخی فی المدرسۃ، تمہارے والد کہاں ہے؟ این ابوکا، میرے والد
مسجد میں ہے، ابی فی المسجد، تمہارے استاذ کہاں ہے، این استاذک، میرے استاذ درسگاہ میں ہے، استاذی فی الفصل، درسگاہ کو فصل کہتے ہیں، استاذی فی الفصل، تمہارا دوست کہاں ہے، این زمیلک، میرا دوست گھر میں ہے، زمیلی فی البیت یا فی الدار، محتمم صاحب کہاں ہے، این المدیر، محتمم صاحب دفتر میں ہے، المدیر فی المکتب۔ اردو میں ترجمہ کرے، یہ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ الخطیب علی المنبر، خطیب ممبر پر ہے، الخطیب مبتدا، علی المنبر، علی جار اور المنبر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتن صیغہ اسم فاعل کے ساتھ، ثابتن صیغہ اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر، وہ اس کا فاعل، ثابتن صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق یعنی علی المنبر کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، الخطیب ثابت علی المنبر، خطیب ممبر پر ہے، والمسلمون فی المسجد، اور مسلمان مسجد میں ہے، اس کی بھی وہی ترکیب ہے۔ یہ فی المسجد جو ہے یہ جار مجرور ہے اور اسے قائم مقام خبر کہتے ہیں یا ظرف مجازی کہتے ہیں۔ ھذا مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے، الطلاب فی المدرستی، طلباء مدرسہ میں ہے، الطفل تحت الشجرتی، بچہ درخت کے نیچے ہے، والعصفور علی الشجرتی، اور چڑیا درخت کے اوپر ہے، الازہار فی الحدیقتی، پھول باغ میں ہے، السماء فوقنا، آسمان ہمارے اوپر ہے، والارض تحتنا، اور زمین ہمارے نیچے ہے، الحجاج فی مکۃ المکرمۃ، حاجی مکہ مکرمہ میں ہے، الحجاج مبتدا، فی حرف جار، مکۃ المکرمۃ یہ مرکب توصیفی ہے، مکہ موصوف اور المکرمۃ صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ثابتون صیغہ اسم فاعل محذوف کے ساتھ، ثابتون صیغہ اسم فاعل، اس میں وہ ضمیر وہ اس کا فاعل، ثابتون صیغہ اسم فاعل اپنے فاعل وہ ضمیر اور متعلق یعنی مکۃ المکرمۃ کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آپ یہاں پر دیکھیے مکہ پر اگرچہ فی حرف جار داخل ہوا ہے لیکن پھر بھی وہ مجرور نہیں ہے، یعنی اس پر کسرہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ، نیز غیر منصرف اسم حالت جری میں حالت نصبی کے تابع ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر کسرہ کے بجائے فتحہ ہے،
کیونکہ اس کا حالت جری جو ہے یہ حالت نصبی کے تابع ہے، یعنی حالت جر میں بھی اس پر فتحہ آتا ہے اور حالت نصب میں بھی اس پر فتحہ آتا ہے۔ اور المکرمتی چونکہ غیر منصرف اسم نہیں ہے بلکہ منصرف ہے، اس وجہ سے اس پر کسرہ آیا ہے، کیونکہ صفت جو ہے یہ موصوف کے تابع ہوتا ہے، اور موصوف چونکہ یہاں پر مکہ ہے اور وہ مجرور ہے، تو اس وجہ سے المکرمتی بھی مجرور ہے، کیونکہ صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ وہاں پر وہ غیر منصرف اسم ہے، اور غیر منصرف اسم پر نہ تو تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ، بلکہ وہ حالت جری میں حالت نصب کے تابع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے مکہ پر کسرہ نہیں آیا بلکہ فتحہ آیا۔ اس بات کو خوب نوٹ کر لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ الفاظ کے معانی فی میں اندر، سطح چھت، تحت نیچے، الازہار پھول، حرۃ بلی، فصل درسگاہ، جیب جیب، عصفور چڑیا، سماء آسمان، حدیقۃ باغ، المدیر محتمم صاحب، اعلیٰ پر اوپر، پر کے معنی میں بھی آتا ہے اور اوپر کے معنی میں بھی، فوق اوپر، طفل بچہ، ارض زمین، مکتب دفتر۔ یہ سب وہ الفاظ ہیں جو درس یا تمرین میں آپ پڑھ چکے، لہٰذا اگر درس شروع کرنے سے پہلے ان الفاظ کو بغور دیکھ لیا جائے اور ذہن نشین کر لیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا، اور درس اور تمرین کو سمجھنے میں کافی مدد ملے گی۔ لہٰذا ان الفاظ کو خوب یاد کر لیا کریں، پھر درس شروع کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔